قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، دلی کی جامع مسجد کی شاہی امام جو ہے سید احمد بخاری، انہوں نے ایک بیان دیا ہے جو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ۔ امام صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم سب مسلمانوں کی دل کی باتیں ہیں جو آج امام صاحب کی زباں پہ آئی ہے۔ دوستو، اگر آپ یہ بیان سنیں گے تو آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے گی۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں، یہ وطن عزیز کی عزت، بقا اور سلامتی کا سوال ہے، بلکہ یہ تمام عقائد، مذاہب، تہذیب و تمدن کا مشترکہ عالمی مرکز اور گہوارہ ہے۔ اس چمن میں سب ایک دوسرے سے کئی مدوں میں بنیادی اختلافات کے باوجود سب ایک اکائی کی طرح صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ اقلیت کی، مسلمانوں کی ہر چیز جرم بن گئی اور اکثریت کا غلط بھی صحیح ہو گیا؟ بزرگوں اور نوجوانوں، مسلمانان ہند اس ملک کی تنہا سب سے بڑی وحدت ہے اور تمام دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے۔ تقسیم ہند کے باوجود بھی نفرت اور نفرت کا بازار آج گرم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ماضی میں بھیانک فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے نہتی مسلمانوں پر گولیاں چلائی گئیں، لا تعداد مسلمانوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے اس پر ٹریکٹر چلا کر گوبھی اگا دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا میرٹھ میں ٹرک میں بھر کر مسلمانوں کو ندی کے کنارے لے جایا گیا اور ان کے سینوں پر گولیاں مار کر ان کو ندیوں میں بہا دیا گیا۔ ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں معصوم جانیں تقسیم وطن کی ذمہ دار ہوئیں، مگر اس وقت بھی نفرت کا زہر ملک میں نہیں پھیلا۔ ایک وقتی طور سے حالات خراب ہوئے، لیکن اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو آج نفرت ہے وہ نفرت اس وقت اتنی نہیں پھیلی تھی۔ آسام میں نیلی کا بھیانک فساد آپ کو یاد ہوگا۔ نیلی کے مقام پر 16 گاؤں سے مسلمان کھدڑ دیے گئے تھے، 3000 سے زائد مسلمانوں کا یک طرفہ قتل ہوا۔ مگر آج آسام میں جس طرح سے نفرت آج پھیلائی جا رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کمیشن بنائے گئے، لبرہن کمیشن بنا، گوپال کمیشن بنا، شری کرشنا کمیشن بنا، اس کے علاوہ بھی مختلف کمیٹیاں بنی، مختلف کمیشن بنے۔ مسلمانوں کو ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کیے گئے، اقتدار حاصل کیا، لیکن ناانصافی، محرومی اس ملک میں مسلمانوں کے مقدر بنا دیے گئے۔ آزادی کے بعد وہ تمام تحفظات جو اس ملک میں مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھے وہ نہیں ملے۔ ان تحفظات سے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو اس ملک میں محروم رکھا گیا۔ اس ملک کے مسلمانوں کا ہمارا کیا گناہ ہے کہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے، ٹرین میں سفر کے دوران مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، وقف ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، دھرم سنسد کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کرنے کی اس ملک میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ قبرستانوں، مزارات اور خانقاہوں کی بے حرمتی
ہجومی تشدد، مسلمانوں کو پکڑا اور اس کے بعد چاقوؤں سے گود دیا گیا، گودا جا رہا ہے۔ ذرا سا احتجاج ہوا، ذرا سا احتجاج کیا گیا، عدالتی حکم کے بغیر شہر و شہروں بلڈوزروں سے ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ برسر اقتدار جماعت کا مسلم نمائندگی سے مکمل خالی رہنا، یہ بھی ستم ظریفی، بے جا زبان درازی کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال میں اگر ایک ہندو بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو پورا ملک سڑکوں پر آ جاتا ہے، آوازیں اٹھتی ہیں۔ اور وہی ظلم جب اتراکھنڈ میں ایک مسلم بیٹی پر ہو تو ہر سو خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں آج اس ہندوستان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا خواب ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ماضی میں دیکھا تھا۔ وقف ابھی بھی لایا، وقف شریعت کا حصہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات وقف کیے، کسی نے وقف اللہ کیا، اللہ کے نام پر وقف کیا، کسی نے یتیموں کے لیے وقف کیا، کسی نے کسی ادارے کے لیے وقف کیا۔ اس کو محفوظ رکھنا، ان دستاویزات کو محفوظ رکھنا یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نہ تھا۔ یہ کام اوقاف کا تھا، وقف کا تھا کہ ان تمام دستاویزات کو محفوظ رکھتے اور ان جائیدادوں کو محفوظ رکھتے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک میں وقف کی اور وقف کے ثبوت کی۔ آج اس کی سزا ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے؟ وقف ترمیمی بل لا کر مختلف ریاستوں میں، مختلف اسٹیٹ میں جو اوقاف ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں بنائے، وہ اسٹیٹ گورنمنٹس نے بنائے۔ اور ان لوگوں کو اوقاف میں لایا گیا جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور جو چاہتے تھے کہ ہمیں ایم ایل اے بنا دیں، ہمیں ایم پی بنا دیں، ہمیں فلاں چیئرمین بنا دیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں وقف میں لے آئیں، اور ان لوگوں کو حکومت نے اوقاف میں بھیجا، مسلمانوں نے نہیں بھیجا، اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھیجا، جو بدعنوان تھے، جنہوں نے جائیدادوں کے دستاویزات کو بیچا، ختم کیا اور خفیہ طور پر ان جائیدادوں کے سودے کیے۔ تو اس کا ذمہ دار عام مسلمان نہیں ہے، ملک کا مسلمان نہیں ہے، اس کی ذمہ دار ماضی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ذمہ دار ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو اوقاف پلائے جو بدعنوان تھے۔ آج آپ نے جن جائیدادوں کو وقف کیا ہے ان کے دستاویزات اگر آپ وقف میں جا کر تلاش کریں گے تو دستاویزات نہیں ملیں گے۔ کسی ایک کا مل جائے، ایک دو کا مل جائے، لیکن مجموعی طور پر نہیں ملیں گے۔ کس نے غائب کیے؟ عام مسلمانوں نے نہیں، وہ جو وقت پر قابض تھے اور جنہوں نے اوقاف کے ان لوگوں کو بٹھایا۔ آپ جائیے، مساجد، سینکڑوں مساجد ہیں ہندوستان بھر میں جو اوقاف کے ماتحت، لیکن یا تو خنزیر کے گوشت کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یا لوگ رہ رہے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، وقف کی زمینوں کو بیچا گیا۔ لیکن کیا کس نے؟ جو وقف میں تھے اور رہے۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، رنگ روڈ پر، دہلی میں رنگ روڈ پر پرانا قبرستان، اس کے برابر ملینیم پارک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کی کئی بیگھہ زمین سابقہ بورڈوں نے دوسروں کے حوالے کر دی۔ آج اس پارک میں عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان دیکھتا ہے اور روتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا تھا، آج وقف نے ان حالات کو بیچ کر تباہ و برباد کر دیا۔ تو ضرورت ہے، اس ترمیمی بل کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو اوقاف میں وقف میں لایا جائے جو صاحب ثروت ہو، جو وقف کی اصلاح چاہتے ہیں، جہاں ڈاکومنٹس محفوظ رہیں، وقف جائیدادیں محفوظ رہیں۔ لیکن یکسر بورڈ میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دینا جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہو، تشویش ہو، یہ مناسب نہیں۔ بورڈ بنائیے، اچھے لوگوں کو لے کر آئیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں۔ امتیاز احمد خان IAS تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں
जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, 7 साल बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन्होंने मुझसे बीच बीच में कहा कि मैं बोर्ड में नहीं रहना चाहता, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, मैं चाहता हूं किसी और के सुपुर्द हो। मैं उनको रोकता था कि आपके बाद तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा दिल्ली वक्फ बोर्ड। कुछ साल तक रोके रहा, 7 साल जब हो गए उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब कोई गुंजाइश नहीं है, मुझको चलाने नहीं दिया जाता, दस्तावेजात गायब हैं, जमीनों को बेचा जा रहा है। मैं अब इससे सुबुकदोश हो रहा हूं। आखिरकार वो अलग हो गए। एक IAS ऑफिसर जिसके सीने में दर्द था कि मैं औकाफ में कुछ करके जाऊं, वो नहीं कर पाया। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को औकाफ में लेकर आए जो इसका भला चाहते हैं, जो इसको संभाल सके, जो इसको चला सके, बदउनवानी से बचा सके, दस्तावेजात बच सके। ऐसा बोर्ड हुकूमत को बनाना चाहिए, न कि ऐसा बिल कि जो मुसलमानों के ऊपर थोपा जाए। इसको मुसलमान, मैं समझता हूं, बर्दाश्त नहीं करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने इन तमाम हालात का जिक्र पूरे मुल्क और मुहज़्ज़म माशरे को दावत फ़िक्र देने के लिए किया। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।